لائف والا لائف والوں کے لیے اعلان کرتے ہیں، وہ بھی کھول دیں گے۔ اسی طریقے سے پوری دنیا میں ابھی جو ہمارا لائف پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے پاس بھی کوئی چیز دم کروانے والی ہے تو وہ بھی کھول لیں۔ اجتماعی طور پہ چیزوں کو دم کیا جائے گا۔ آرام سے تسلی سے بیٹھ کے اپنی اپنی چیزیں کھول لیں۔ جہاں تک میری آواز کے آستانے کی اگر بیک سائڈ میں بھی اگر کوئی بندے کھڑے ہیں، اگر میری آواز سن رہے ہیں تو ان کا بھی روحانی آپریشن ہو جائے گا، ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ یہ پریشان نہ ہو کہ ہم اس سائڈ پہ کھڑے ہیں۔ اپنی اپنی چیزیں تسلی سے کھول لیں۔ اگر بتی، ہرمال، پانی، اجوائن والا جن کے پاس ہے کھول لیں۔ پردہ اور خواتین سے یہ گزارش ہے کہ وہ باپردہ نکاح ہو جائیں تاکہ اللہ کی رحمتیں آپ پہ سوکھ سکتی ہیں۔ عثمان بھائی لے وہ کہہ رہے ابھی جاتی ہے اسے کہنا کلوزنگ کر لیں جلدی جلدی کلوزنگ کر لیں تاکہ ہم روحانی آپریشن شروع کر سکیں۔ جلدی جلدی کلوزنگ کر لیں۔ جن حضرات نے چیزیں کھولی ہیں وہ درود پاک پڑھنا شروع ہو جائیں تاکہ اجتماعی طور پہ چیزوں کو دم کیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے حکم سے سب کی چیزیں اپنے حبیب کے صدقے دم ہو چکی ہیں۔ آہستہ آہستہ اپنی اپنی چیزیں بند کر لیں۔ بوڑھوں، بیماروں، بچوں اور مزدوروں کا خیال رکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ جو باہر آستانے کے پاس سیکورٹی والے اہلکار ہیں ان سے گزارش یہ کی جاتی ہے کہ مین گیٹ دونوں بند کر دیں۔ کینٹین والا بھی گیٹ بند کر دیں اور اوپر والا بھی گیٹ بند کر دیں۔ کینٹین والی سائڈ پہ کی گیٹ کو بند کر دیں اور اوپر والا بھی گیٹ بند کر دیں، مین گیٹ جو ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم آتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف۔ یہاں پہ سب کا جمع ہونا، اکٹھے ہونے کا جو اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ دنیا کی لاعلاج بیماریوں کا غائبانہ آپریشن کیا جاتا ہے دعا کے ذریعے۔ اس کا طریقہ کار، پرہیز اور وظائف ہوئے۔ دم اور روحانی آپریشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جہاں تک سلسلہ دم کا اہل محفل میں سے، مردوں میں سے یا خواتین والی سائڈ سے جو عقیدت مند صوم اور صلات کے پابند ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں، شفا من جانے بلّہ اللہ تعالیٰ شفا دینے والے ہیں۔ لیکن ایک لفظ میں دم کرنا تو ایک انسان کے بس کی بات ہوتی ہے، لیکن روحانی آپریشن کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پوری دنیا میں چند ایک لوگ ہیں جن پہ اللہ نے یہ انعام کیا ہے، انعمت علیہم، یہ روحانی آپریشن رب کائنات نے مجھ پہ بھی یہ مہربانی فرما دی۔ اور نہ تو یہ ہمارے پاس کوئی جن آپریشن کرتے ہیں، نہ موکل آپریشن کرتے ہیں۔
اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے حضور دعا کی جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں سے اللہ کی رحمت اس محفل میں آئے گی. اللہ کی رحمت کے ذریعے سب لوگوں کے غائبانہ آپریشن ہو جائیں گے. جہاں پہ اللہ کی رحمت کے ذریعے لوگوں کے غائبانہ آپریشن ہو اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بڑی طاقت کی ہستی ہے ہی نہیں. اس آپریشن کا طریقہ کار، پرہیز اور وظائف سن لیں. جس میرے بہن بھائی بزرگ کو عقیدت مند کو کوئی بیماری یا تکلیف ہے، دایاں ہاتھ آپ نے بیماری والی جگہ پہ رکھنا ہے، آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہیں، اللہ کا تصور کر کے اپنے درود پاک پڑھنا ہے. اس دوران آپ کا روحانی آپریشن ہوگا اور یہ روحانی آپریشن زبانی کلامی نہیں ہوگا، پراپر محسوس ہوگا کہ واقعی ہمارا آپریشن ہوا ہے. اور ہاتھ نیچے کر لیں، یہ جناب ہاتھ نیچے کر، ہاتھ اس کو نیچے کرا دیں، اس کو ہاتھ نیچے کرا دیں. یہ کوکان اس کو بٹھا دیں، اس کو پکڑ بٹھا دیں، اس کو بٹھا دیں، جس ہاتھ اوپر کی اس کو بٹھا دیں. یہ آپریشن آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعی آپریشن ہوا ہے. اگر کوئی چھوٹا بچہ معصوم بیمار ہے یا کوئی معذور ہے تو آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لینا ہے، اس کا بھی غائبانہ آپریشن ہو جائے گا. اور اسی روحانی آپریشن کا ایک دایاں بازو ہے. کوئی نہیں صاحب تسی جاری رکھو، یہ اور شروع ہو گیا. روحانی آپریشن کا دایاں بازو ہے نماز. سب نے 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پابندی سے ادا کریں گے. ہمارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تیسرا کلمہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نرمہ بیماری کی شفا فرماتے ہیں. وظیفہ آگے جی تیسرا کلمہ ایک مریض کا ہمارے پاس مکمل علاج کے لیے 6 دفعہ آنا پڑتا ہے ایک مریض کو. اور اسی روحانی آپریشن میں ایک اور فائدہ ہوگا، جس کے اوپر بھی کوئی جادو ٹونا یا تعویذ ہوگا اللہ کے حکم سے بے اثر و نکارا ہو جائے گا. تیسرا ایک اور اس محفل میں فائدہ ہوگا، جس کے اوپر بھی جنات ہوں گے اللہ کے حکم سے اپنے حدیث کے صدقے اجتماعی طور پر یہاں پہ حاضر ہونے شروع ہو جائیں گے. جہاں پہ اللہ کی رحمت آئے وہاں پہ جلوے جلوے ہوتے ہیں، شفا ہوتی ہے. ابھی سب میرے بہن بھائی بزرگ عقیدت مند اپنے بیماری کی نیت کر لیں، آنکھیں بند کر کے دوسری پڑھنا شروع ہو جائیں اور جنات والے مٹھیاں بند کر کے ایسے اوپر کر لیں. قبلہ رو منہ قبلہ رو کر لیں، مٹھیاں زور سے اوپر کر لیں. جو جنات والے بالکل جنات والے لوگ ہیں، بیمار بھی جنات والے، آنکھیں بند کر کے دوسری پڑھنا شروع ہو جائیں. قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رخ ہو جائیں، قبلہ رخ کر لیں. سارے سب نے قبلہ رخ ہو جائیں. سب نے جو بیمار ہیں بیماری والی جگہ پہ ہاتھ رکھ لیں اور جو جنات والے لوگ ہیں مٹھیاں بند کر کے اوپر کر لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا ٹھیک ہے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جتنے بھی شیاطین جنات یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے اپنے حبیب کے صدقے میرے ساتھ مل کے کرنا پڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم نے حق و سچ کا کرنا پڑا ہم مسلمان ہیں ہم نے قسم ہے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ہم نے ان کو چھوڑ دیا دوبارہ ہم نہیں آئیں گے ہم کو کام نہیں کریں گے اگر ہم دوبارہ آئے ہم نے قید کر لینا قتل کر لینا چلا دینا ابھی میں چھوٹ مار گیا جھٹکا دے کے جسم سے نکل جائیں اللہ بے رسول اللہ کرنے کو جو بچے کرنے کو تو کھانا نہیں ہے جو بچہ کرنے کو اللہ بے رسول اللہ علیکم جھٹکا دے کے کرنے کو جو جنات والے بندے گر گئے ہیں وہ کھانا نہیں ہے بچہ کرنے کو بتا دیں گو اللہ کے حکم سے اپنے حبیب کے صدقے آگے سب نے جنات جو ہے اجتماعی طور پہ حاضر ہوئے ہیں اور واحد آسمان میں آگے پترکہ شروع ہے جس پہ اجتماعی طور پہ جنات کو بتایا جاتا ہے یہ جو روحانی آپریشن ہوئے ہیں جن جن عقیدت مندوں کو محسوس ہوا ہے کہ واقعی ہمارے آپریشن ہوئے آپ کھڑا کر دیں میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں بائیں طرف دیکھیں اور بائیں طرف دیکھیں ان کو پراپر آپریشن محسوس ہوا ہے بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ تھوڑی دیر کے لیے ذکر ہوگا لا الہ الا اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ یہ وہ ذکر ہے دلوں میں زنگ لگے وہ بھی اتر جاتے ہیں اور شفا ہی شفا ہے اگر کوئی جنات والا بندہ ہے لٹا دے اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا لٹا دے اس کو آرام سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یہاں پہ سب میرے ساتھ مل کے ذکر کریں گے پڑھیے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ سب نے جذبے کے ساتھ خلوص دل سے ہم نے ذکر کیا ہے اور جس محفل میں ذکر کیا جائے اس محفل کو اللہ کی رحمت کے فرشتے بھی آگے ڈھانپ لیتے ہیں میرا بھی ایمان ہے آپ کا بھی ایمان ہے اس وقت اس محفل کو اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے آگے ڈھانپ لیا ابھی خصوصی جو ذکر ہے ہمارے آستانے کے حوالے سے اللہ ہوگا ماشاءاللہ اس محفل میں سیفی سلسلے کے ہمارے بھائی کھڑے ہوں گے یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے سالوں سال پیر و مرشد کی نگاہ میں بیٹھتے ہیں اور جا کے یہ ذکر کلمہ جاری ہوتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سالوں سال لوگ محنت کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں اہل ذوق اہل شوق اللہ نے جنت میں سے ایک دروازہ ذاکرین کے لیے رکھا ہے وہ ان کو طلب ہوتی ہے کہ یہ جو ذکر کرنے والا ذاکرین کا جو دروازہ ہے جنت و علاموں سے گزریں گے
اور جس کا ذکر جاری ہو جاتا ہے ذکر قلب، وہ جنت والا دروازہ اس پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور اس آستانے جس طرح لوگوں کے روحانی آپریشن آپ کے سامنے لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے، جنات نکلے آپ کے سامنے دیکھا، اپنے آنکھوں سے سامنے دیکھے ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی ایک مرحلہ ہے ذکر قلب۔ انشاءاللہ یہاں پہ لا تعداد لوگوں کا ذکر جو ہے جاری ہوئے ہیں، جاری ہوتے رہیں گے، جاری ساری رہیں گے۔ ہر اپنے پیر کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اپنا اپنا، ہمارا کسی سے اختلاف نہیں ہے۔ آپ پیروں، فقیروں اور درویشوں کے خدمت گار ہیں، اپنا اپنا لباس ہوتا ہے، امامہ ہوتا ہے، ٹوپی ہوتی ہے۔ ہمارے جو مریدین ہیں پتریٹا شریف والے، ان کا کوئی تو نہ امامہ ہے نہ لباس ہے، کوئی خاص نشانی نہیں ہے۔ صرف اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے دل پہ نگاہ ماریں گے تو دل اللہ کرتا نظر آئے گا، تو یہ سب نے یہ پتریٹا شریف کا کوئی دیوانہ ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ سے مستفید ہوں گے، آپ کے بھی ذکر قلب جاری ہو جائیں گے، 2-3 منٹ کی محفل ہوگی، سب نے یہ نیت کرنی ہے میرے ساتھ مل کے اللہ روح کی جو ضرورت دل پہ لگانی ہے۔ انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا ذکر بھی ہم تو زبان سے ذکر کریں گے اللہ کا، محسوس کریں گے دل بھی اللہ آپ کا کہنا شروع کر دے گا، اس لیے کہ یہاں پہ اللہ کی رحمتیں بڑی آئی ہوئی ہیں، ان کے صدقے آپ کے ذکر قلب جاری ہو جائیں گے۔ میرے ساتھ ساتھ مل کے پڑھیں اللہ اگر اس محفل میں تو بندہ بجٹ میں چلا گیا ہے یا ذکر اس کا جاری ہو گیا ہے، اس کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھے، درود پاک پڑھ کے پھونک مار دیں، دم کا پانی چھنکا مار دیں، اس کا ذکر ٹھنڈا پڑ جائے گا۔
سب نے اس میں پانی کا چھٹا مارتے ہیں، ذکر ٹھنڈا پڑ جائے گا، تو اب کیا پانی مار دیں گے۔ ذکر تو سب ہم نے کیا زبان سے، اللہ ہوگا وہ خوش نصیب حضرات ہاتھ کھڑا کریں جن کا دل اللہ ہو، اللہ ہو کر رہا ہے۔ میرے بہنوں بھائیوں تھوڑے نظر لگائیں گے پیچھے کی طرف، ضرور دیکھیں گے ایک دفعہ۔ یہ ان حضرات کے ذکر جاری ہے جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا ہے، میری طرف سے ان کو مبارکباد ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ سالوں سال عقیدت مند محنت کرتے ہیں، جن کے ذکر جاری ہو گئے ہیں ان سے یہ گزارش ہے گھروں میں بھی جا کے نماز کے بعد 5-10 منٹ ذکر اپنے کرنا ہے، اور انشاءاللہ مرتے دم تک یہ آپ کا جو ذکر ہے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ کافی سارے لوگوں نے مجھے سوال کیا کہ سلسلہ بیعت کے معاملے میں 1 بائی 1 تو بیعت نہیں کر سکتا، ادھی دنیا جمع رکھی ہے، پوری رات رکھنا ہے۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہمارے پاس وہ لوگ آئے ہیں جو بے نمازی تھے، نمازی بن گئے، یہاں سے جو نمازی تھے تجدیدار بن کے نکلے ہیں۔ یہ دعا ہوتی ہے، نگاہ ہوتی ہے۔ جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں یا کسی بزرگ سے بیعت ہیں، طالب ہونا چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر دیں گے۔ جن حضرات نے ہاتھ اوپر کیے سلسلہ بیعت کے معاملے میں یا طالب کی صورت میں، سب میرے ساتھ ایک قول و اقرار کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم نے سلسلہ قادریہ میں پیر عظمت سرکار کی بیعت قبول کی، 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، نیکی کے کام کریں گے اور برائیوں سے بچیں گے، ساری زندگی پیر عظمت سرکار کی فرما برداری اور تابعداری میں رہیں گے۔ جس وقت بھی ہمیں موقع ملے گا آستانِ عالیہ پاکانہ شیوا کر دکھی انسان کی خدمت کریں گے۔ آپ نیچے کر دیں، 2 وظائف ہیں ہمارے، سارے کر سکتے ہیں، کسی کے لیے مانا نہیں ہے، بالخصوص جو ہمارے بیعت میں ہیں۔ چھوٹا سا درود پاک ہے، ثواب اور فارسی میں بڑا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہے۔ اور ذکر جو خصوصی ہے ہمارا اللہ ہوگا، ذکر کرنا ہے نماز کے بعد، آخر پہ مختصر سی جمع سی دعا ہوگی۔ یہ بڑی قبولیت والی دعا ہے، عبادت کا مغز جو ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے۔ یہ جتنے بھی ہم نے محفل کیا اس کا مغز آگے جی دعا، سب نے رو کے دعا کرنی ہے۔ جو ہزار رو نہیں سکتے رونے والا چہرہ بنا لینا ہے۔ ایک چھوٹا سا اعلان سن لیں، جو بھی بندے اس محفل میں شامل ہوئے ہیں، خواہ کسی بندے نے دم کروایا ہے یا نہیں کروایا ہے، تو بندہ رینٹ کار کی گاڑی لے کے آیا، پہلی دفعہ آیا، اس کے پتہ نہیں تھا، یا کوئی ایسے جہاں پہ کوئی محفل میں جن کے پیچھے کو فوتگی ہو گئی ہے، مجبوری ہو گئی ہے، پریشانی ہو گئی ہے، اگر جانا چاہتے ہیں اللہ پہ یقین رکھ کے چلے جائیں، انشاءاللہ آپ کا 100/100 فیض ملے گا۔ ایک بندہ یہاں پہ ہمارا بیٹھا ہوگا، ہم سارے لوگ دنیا دار ہیں، وہ پراپر فارم بھی دے گا، پتیاں تویز بھی دے گا اگر کوئی جلدی جانے والا ہے۔ اور یہ بھی آپ آزما کے دیکھیں، بغیر دم کے چلے جائیں، شفاعت نہیں ملے گی، جس نے دم کروایا ہو یا جس نے نہیں کروایا برابر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پتیاں تویز والا بندہ بیٹھا ہوگا، اگر کوئی میرا بہن بھائی بزرگ جانا چاہتا ہے بے شک چلے جائیں، مایوس ہو کے نہ جائیں، وہ بھی ایمان لے کے جائیں گے۔ جس طریقے سے لوگوں کے ذکر قلب جاری ہوئے ہیں، جنات نکلے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے ایمان بنا کے نکلا ہے کہ یہ روحانی آپریشن جو ہے ہمیں شفا ملے گی انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار پیر عظمت نواز سرکار زندہ باد، آستانہ عالیہ پترٹا شریف زندہ باد، آستانہ عالیہ پترٹا
تشریف ابھی مختصر سی جامع سی دعا ہوگی، اس کے بعد لنگر غوث پاک تقسیم ہوگا۔ جن حضرات کے پاس ٹائم ہے ہماری یہ گزارش ہے، لنگر ماشاءاللہ وافر پکا ہوا ہے، آپ نے کھا کے جانا ہے، یہ ایک شفا کا حصہ ہے۔ بالفرض اگر کوئی بندہ مجبور ہے جانا چاہتا ہے وہ جا بھی سکتا ہے۔ جب یہ روحانیہ پشن یہ دعا ختم ہوگی تو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ پیدل جو حضرات جانے والے ہیں ان کو آدھا گھنٹہ جانے کا راستہ دیں گے تاکہ روڈ تک چلے جائیں۔ اس کے بعد گاڑیوں والے حضرات جو ہے وہ نکلیں گے، کافی سارے خادمین ہمارے راستے میں ہیں گے، انشاءاللہ اپنی گاڑیاں بھی نکالیں گے، مدد کریں گے۔ تو یہ جو دعا ہے رو کے کرنی ہے، درود پاک پڑھیں گے۔ آمین۔ یا نور یا سیدنا محمد نور الانوار وسید الاسرار وسید الابرار وعلى آل صحابه محمدین وبارک وسلم اللهم اهدنا في الواسطات وصل وبشرات والليل وهي على يوم القيامة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد یا رب العالمین، یا میرے مولا جو قرآن الہی پڑھی ہے تو اپنے برگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ، یا میرے مولا اس کے پڑھنے میں ہم سے زبر زیر شک مت کی غلطی ہوئی ہے، اللہ تو معاف فرما دے۔ یا اللہ، یا میرے مولا اس کلام کا سوال تو فردن حقیقت نائزانت کا سوال ہم پیش کر رہے ہیں، کالی کبری والے کے بارگاہ میں صحابہ رضوان وجہ مدرات اہل بیت حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن امام حسین شہداء کربلا برات امام جودہ معصوم پنجر پر تقریباً 1,24,000 کم و پیش پیغمبر کتب غوث اولیاء ولی بزرگ بھر بسوس پیرن پیر شیخ عبدالقادر جانی رحمت اللہ علیہ مرشد پاک امام بنی سرکار لجپال۔ یا اللہ اس دفعے میں جو اللہ کے ولی آئے کتب آئے غوث آئے اولیاء آئے درویش آئے فکر آئے، یا اللہ، یا میرے مولا، یا حضرت فاہم بھی برگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو قبول و منظور فرما لے۔ یا اللہ، یا میرے مولا ان ولیوں بزرگوں کے صدقے حاضرین محفل کی جو نیک اجار کر اپنے حبیب کے صدقے قبول و منظور فرما لے۔ بالخصوص جو بیمار ہیں معذور ہیں ان کو تو شفا کاملہ شفا یا علاقہ فرما دے، جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جو دکھی ہیں کہ تو دکھ دور فرما دے، جو بے اولاد ہیں تو ان کو اولاد مدینہ عطا فرما دے۔ یا رب العالمین، یا میرے مولا جن کی اولاد ہے یا اللہ تو ان کو ہدایت نیک صالح بنا دے۔ یا رب العالمین، یا میرے مولا تو ہم سب کو پانچ کر کر نمازی بنا دے۔ یا رب العالمین، یا میرے مولا تو ہم سب کو ایمان کی دولت سے مال و مال فرما دے۔ یا رب العالمین، یا میرے مولا جو حضرات بے روزگار ہیں جس کی حلال کمائی کا ان کا بھی ہے مانا جو روزی کا ذریعہ بنا دے۔ یا رب العالمین، یا میرے مولا جو حضرات قرضدار ہیں اور کی قرض کی ادائیگی کا بھی جو ہے بنا ذریعہ بنا۔ یا رب العالمین، یا میرے مولا اس محفل میں یا جو لائیو پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں جنہی میرے بیٹوں بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کوئی روحانی
روحانی دنیاوی کو رکاوٹ ہے اپنے حبیب کے صدقے تو دور فرما دے یا رب العالمین یا میرے مولا اس ملک پاکستان سے باہر جو ہمارے پردیسی بہن بھائی عقیدت مند ہیں لا تعداد لوگوں نے مجھے دعا کے لیے التجا کی یا رب العالمین یا میرے مولا بالخصوص جو ہمارے پردیس میں پردیسی جو ہیں ان کی بھی دعائیں قبول و منظور فرما لیں یا اللہ یا میرے مولا تم کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ یا رب العالمین یا میرے مولا ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی خطرہ سے یا اللہ تو محفوظ فرما یا رب العالمین یا میرے مولا ہماری افواج پاکستان کو تو دن دنی رات دنی اور ترقی دے دے یا رب العالمین یا میرے مولا میرے ہاتھ اور زبان پہ اور سرزیام جاری کر دے یا رب العالمین یا میرے مولا تو ہم سب کو ظالموں اور دشمنوں سے بچا لے یا نور صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار وعلى آله وصحبه النبيين وبارك وسلم اللهم نور بياسر واسر رادي بصر وبصيرات ودنيا وخيالي على يوم القيامة وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله